السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. روى مسلم قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ. معزز حاضرین، آج کے درس حدیث میں نماز فجر سے متعلق انشاءاللہ چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان میں ہم سحری کرتے ہیں، اور سحری کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھانے اتنا کھا لیتے ہیں فوراً سو جاتے ہیں، نماز کو نہیں آتے. اور بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نماز فجر کے لیے آ جاتے ہیں. تو گویا رمضان میں جن چیزوں کی پابندی بندہ سیکھتا ہے اس میں نماز فجر کی بڑی پابندی بھی ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز فجر کی رمضان میں جیسے پابندی کرتے ہیں ویسے رمضان کے بعد بھی پابندی کرنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ رمضان جاتے ہی عید کے دن فجر نماز میں کوئی بھی نہیں رہتے. یہ کیا ہے؟ عید کی تیاری ہے. تو وہ عید کی تیاری کر کے کیا فائدہ؟ جو بندہ نماز فجر چھوڑ دے وہ سارے خیرات و برکات سے مکمل طور پر محروم ہو جاتا ہے. ہم نے ایک حدیث پڑھی صحیح مسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز فجر کی پابندی کرتا ہے گویا وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی بھی چیز کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے تو اس کی قسم کھاتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر نام کی ایک سورت اتاری. اس کے شروع میں کہا والفجر ولیال عشر، کہا کہ قسم ہے فجر کی. یہ کون سی فجر مراد ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ ہر دن کی فجر مراد ہے. بعض نے کہا کہ ذی الحجہ کے دنوں میں جو فجر آتی ہے وہ مراد ہے. بعض نے کہا کہ عرفے کے دن کی فجر مراد ہے. مگر علامہ ابن کثیر تینوں اقوال کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں ہر دن کی فجر مراد ہے. اسی طریقے سے یہ وہ اول نماز ہے جو بندہ صبح کے وقت میں پڑھتا ہے. آپ غیر مسلموں کو دیکھیں گے وہ صبح 3:30 بجے اٹھ جاتے ہیں. اگر وہ اٹلی کے ہوٹل چلاتا ہے، کچھ بھی چلاتا ہے، 3:30 بجے الارم رکھ کے اٹھ کے نماز فجر سے پہلے چٹنی سامبر سب تیار کر کے 4 بجے ناشتہ تیار. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ 11 بجے اٹھتے ہیں، اور 11 بجے اٹھ پر خاموش ہو گئے بات الگ ہے. 11 بجے اٹھ کے فخر الگ، بولتے ہیں ہمیں 11 بجے اٹھتے تھے ہمیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہاں دیکھیے صبح سویرے ہر مذہب کا آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے اپنے جو ہے معبود کی عبادت کرتا ہے. اور چینل بھی کھولیں گے، ٹی وی چینل، اس میں صبح صبح ہر چینل بھجن چلتے رہتا ہے، ہمیں دیکھتے رہتے ہیں اس میں. لیکن ہمیں نماز فجر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ 5 نمازوں کا تذکرہ فرمایا. تو وہاں کیا کہا؟ فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کی پابندی کرو. ہر نماز میں فرشتے رہتے نہیں رہتے وہ بات الگ ہے، لیکن نماز فجر اور عصر ایسی نمازیں ہیں جس میں صبح کے اور شام کے فرشتے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا ان قرآن الفجر کان مشہودا. یہاں دیکھیے فجر کی نماز میں فجر کی جب تلاوت ہوتی رہتی ہے تو فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ، شام کے فرشتے صبح کے فرشتے اس نمازوں میں حاضری دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب بندوں کے اعمال لے کر فرشتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اپنے فرشتوں سے کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا؟ تو بولتے فرشتے جئنا وہم یصلون وترکنا وہم یصلون، جب گئے تو بھی نماز پڑھنے کو تھے، جب واپس آئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے. معزز حاضرین، یہ نماز فجر اور عصر کی پابندی کرنے سے بندہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی البردین دخل الجنہ. اور ایک روایت میں آیا سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے جو بندہ نماز پڑھتا ہے جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے. اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی بات کہی تو وہاں بھی 2 نمازوں کا تذکرہ فرمایا. سورج کے طلوع ہونے سے پہلے غروب ہونے سے پہلے دونوں نمازوں کی پابندی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار میں مکمل طور پر آسانی پیدا ہوگی. اور جو حدیث ہم نے شروع میں پڑھی
کہ جو بندہ نماز فجر پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی حفاظت میں چلے جائے دنیا کا کوئی سے بڑا حادثہ بھی مکمل طور پر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور عرب کے ایسے بہت واقعات ہیں، وقت کم ہے میں چاہے تو گنوا سکتا ہوں۔ عرب میں ہمارے ایک دوست کے مطلب والد رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، تقریباً رمضان سے ایک ہفتہ پہلے ان کی گاڑی 6 مرتبہ الٹی کار، اور وہ بیلٹ ڈالے ہوئے تھے، تو کیا کہتے ہیں 6 مرتبہ الٹنے کے باوجود بھی ماشاءاللہ سیٹ پر بیٹھے ہیں، کہیں گھسیرا بھی نہیں پڑا، ذرہ بھی مار بھی نہیں لگا، خون بھی نہیں آیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا یہ آپ کے بچ جانے کا راز کیا ہے؟ تو کیا بولتے ہیں نماز فجر پڑھ کے گاڑی میں بیٹھا ماشاءاللہ۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے نماز فجر کی پابندی بندے کے لیے ہر طرح کی حفاظت ہے۔ اب دیکھیے صبح میں پیشاب پورا جمع ہو جاتا ہے، اندر میں پیخانہ پورا جمع ہو جاتا ہے، جو لوگ لمبا سوتے رہتے ہیں انہیں کڈنی بھی چلی جاتی ہے۔ اگر صبح سویرے اٹھ کر اگر آپ پیشاب پیخانے فارغ ہو گئے نماز پڑھ لے تو آپ کا پیٹ بھی پاک اور آپ کی کڈنی بھی مکمل طور پر محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیے جس نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات بھر اسے تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا اگرچہ کہ وہ بندہ اپنے بیڈ پر ہے۔ اتنی بڑی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ صبح کی تاریکی میں اٹھ کر نماز فجر پڑھنے کے لیے آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیامت کے دن مکمل روشنی کی خوشخبری فرمائی۔ اندھیرے میں چل کے آتے نا ہم، راستے میں لائٹ رہتا نہیں رہتا، اندھیرا رہتا وہ بات الگ ہے، لیکن جب صبح سویرے آپ نماز کے لیے آتے ہیں تو قیامت کے دن کیا ہے وہاں تاریکی ہوگی اور پسینہ ہوگا۔ اگر آپ وہاں یہ چاہتے ہیں کہ میرے سامنے بھی روشنی رہنا پیچھے روشنی رہنا، وہاں موبائل ٹارچ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو وہاں اگر کوئی چیز ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ بنے گی تو وہ ہمارا اپنا ایمان اور نماز فجر کی پابندی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، اللہ کے نبی جب نماز کو آتے تو یہ دعا کرتے اللہم اجعل فی قلبی نور، اے اللہ تو میرے دل میں نور بھر دے۔ لہذا معلوم ہوتا ہے ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، قبر میں، حشر کے میدان میں اگر ہم نور چاہتے ہیں تو ہمیں نماز فجر کی خاص طور پر پابندی کرنا ہوگا۔ یہ نماز فجر کی اتنی پابندی ہے، نماز فجر سے پہلے کی سنت کی تو اور پابندی ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء وغیرہ میں جو سنتیں ہیں ان سنتوں سے ہٹ کر نماز فجر کی سنت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا فجر کی سنت دنیا اور اس میں پائے جانے والی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ ہماری بلڈنگیں، ہمارا اپارٹمنٹ، ہمارا عہدہ، ہماری ساری چیزیں ایک طرف، لیکن نماز فجر کی سنت اتنی اہم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ اگر نماز فجر سے پہلے نہیں پڑھ پاتے تو بعد میں پڑھتے تھے، لیکن اس معاملے میں بھی لوگوں کو ہم غفلت سے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمیشہ نماز فجر کو لیٹ سے آتے اور بعد میں سنت پڑھنے کی عادت ڈالتے۔ یہ صحیح نہیں، ایک طرف تو یہ، دوسری طرف یہ بھی ہے امت میں فرض چلتے رہتے لوگ جو ہے سنت پڑھتے رہتے آ کر کے، یہ دونوں زاویے غلط ہیں۔ اگر آپ کو نماز فجر کی سنت پڑھنا ہے تو سب سے پہلے آئیے اور سنت پڑھ کے فرض میں چلے جائیے۔ اور اسی طریقے سے یہ نماز فجر کی جو سنت ہے شارٹ پڑھنا، لمبی نہیں پڑھنا۔ مجھے اچھا دکھتا میں لمبا پڑھتا ہوں بولا تو یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے خلاف ہے۔ اور اللہ کی نبی فجر کی سنتوں میں جن سورتوں کی تلاوت کرتے تھے ماشاءاللہ اس میں بھی امت کے لیے ایک بڑا پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں کہا اللہ کی نبی صبح سویرے اٹھ کر کافرون اخلاص کیوں پڑھتے؟ بولے تو صبح ہوتے ہی نبی کو اپنے عقیدے کی فکر ہوتی ہے۔ کافرون پڑھ کر بندہ یہ کہتا اے اللہ تیرے علاوہ جن معبودان باطلہ کے سامنے سر جھکتے ہیں میں ان تمام سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور دوسرے رکعت میں بولتا اے اللہ تو اکیلا ہی ہے۔ تو لہذا ہم دیکھتے ہیں غیر مسلموں کو وہ صبح ہوتے ہی اپنے معبودان باطلہ کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن ہم صبح ہوتے ہی اپنے عقیدے کی فکر کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں نماز فجر کی سنت کے بعد اور کوئی نماز نہیں ہے بغیر سبب کے۔ ایک آدمی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے وہ بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی نماز فجر پڑھ کے اور 2 رکعت پڑھا، بولا کہ پوچھے کیا پڑھے تمہیں یہ؟
تو بولے اچھا لگا بولے، لیکن سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے کیا کہا، اللہ یعذبک علی خلاف السنہ، سنت کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے، یہ 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے ثواب نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے نماز فجر اور عشاء منافقین کے لیے بڑی بھاری ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر فجر اور عشاء کی نمازیں بہت بھاری ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم میں سے کوئی فجر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا یا اسے بھاری لگتی ہیں تو اس کے دل میں نفاق ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں کو نفاق سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، نماز فجر کی پابندی میں بھی اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کن چیزوں پر غور کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے نماز فجر پابندی سے پڑھنے کی اگر آپ کو خواہش ہے، رات میں جلد سو جائیے۔ یہ بڑی خراب بات ہے، شہروں میں لوگ راتوں میں 2 بجے تک جاگتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، دن میں سوتے رات میں نہیں آتی وہ بات الگ ہے، لیکن دوسرے وقت میں بھی کھانا کھا لے کے اس کے بعد نیوز دیکھتے ہیں، اس کے بعد فروٹ کھاتے ہیں، اس کے بعد پان کھاتے ہیں، یہ کھاتے کھاتے پوری آدھی رات گزر جاتی ہے۔ اور رات کے ابتدائی حصے میں بندہ جو سو لیتا ہے نا، رات کے آخری حصے میں سوتا نہیں ہے۔ ہمارے پاس لائٹ اتنے، ہمارے پاس یہ موبائل کی وجہ سے بار بار ہم بتا رہے ہیں یہ زندگی کا سکون اس نے مکمل طور پر چھین لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بغیر مقصد کو بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں یہ بھی آیا کہ عشاء کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اپنی بیویوں کے پاس جاتے، بیٹھتے، دل جوئی سے باتیں کرتے اور جس کی باری ہوتی وہاں جا کر سو جایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا سمر بعد العشاء، عشاء کے بعد بغیر سبب کے بات نہیں کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں مدارس میں عشاء کے بعد مذاکرہ حال رہتا، وہ پڑھتے رہتے وہ مقصد کے ساتھ، تو بغیر مقصد کے بات نہیں کرنا چاہیے۔ مہمان آیا فلاں آیا تو جاگ سکتے، بغیر مقصد کے جاگنے کا کوئی یہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات، اگر آپ نماز فجر کے لیے بیدار ہونا چاہتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ رات میں سونے کے جو آداب اسلام نے بتائے اس کا اہتمام کیجیے۔ رات میں وضو کر کے سونا، دعا پڑھ کے سونا، کھائے جانور کی طرح پلیٹ ڈھکل دیا پڑ گئے تو کیا ہوگا، بی پی اور شوگر کی بیماریاں مکمل طور پر آتی ہیں۔ اگر رات میں آپ نیت کر کے سوئے کہ مجھے نماز فجر کے لیے اٹھنا ہے، آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کو توفیق دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے 6 بجے الارم رکھتے ہیں، معلوم ہے 5:20 کو الارم ہے تو 6 بجے، مطلب رات میں نماز فجر نہیں پڑھنے کی نیت اگر ہے تو بندہ کیسے توفیق پائے گا۔ اسی طریقے سے تیسری بات، اگر نماز فجر کی پابندی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے مدد لینا چاہیے۔ بیوی کو بولنا نماز فجر کے لیے اگر آنکھ کھلی تو آپ مجھے اٹھا دیجئے، اور شوہر کی بھی ذمہ داری کہ اپنے بیوی بچوں کو اٹھائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، میں اکیلا نماز فجر پڑھ کے جنت کا مستحق ہو جاؤں، میری بیوی بچے سوتے رہیں، اور نماز فجر کو آتے ہوئے بھی اپنے بیوی کو اٹھاتے نہیں، بچوں کو اٹھاتے نہیں، سن دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ اکیلے جنت میں جانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیوی بچے جہنم میں چلے جائیں، نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نماز فجر کے لیے دعا کا اہتمام بھی کرنا، رات میں جب سوتے نا سورہ ملک وغیرہ پڑھ کر کے آخری میں بولنا اے اللہ تو نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق دی، نماز فجر پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق دے، اور دعا کر کے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے توفیق دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، دل میں ایمان اور عمل صالح کی پابندی ہونا چاہیے۔ اور ایک بات ہے بندہ گناہوں سے دور رہنا۔ اگر رات کو سوتے وقت موبائل دیکھ کے سوئے، گانے یہ وہ، یاد رکھو نماز فجر کا ارادہ بھی کر کے سوئیں گے، یہ گناہ تم کو نماز فجر سے روک دیں گے۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ نے رمضان کے بارے میں کہا تھا یہ بات، اگر تم دن میں گناہ کرو گے، رات میں تہجد اور قیام اللیل کی توفیق نہیں ملے گی۔ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، آپ کو اپنے سامنے کھڑے ہونے سے محروم کر دے گا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہمیں رات میں جلدی سو جانا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے آپ، جو بندہ نماز فجر چھوڑ کے سوتا ہے اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے اور اسے بولتا ہے لمبی راتیں سو جا، تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں الارم رکھ کے سوتے، فوراً اٹھتے بند کر کے سو جاتے۔ موبائل میں ایک آپشن ہے ریپیٹ کا، آپ اس کو کلک کریں اور ریپیٹ ہوتے رہے گی تو آپ اٹھ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، نماز فجر کو پانا ہے تو نماز فجر کی جو فضیلتیں ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھنا، منافقین سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نماز فجر چھوڑ کے سوئے انسان خبیث بن جاتا، بدتر بن جاتا، اور دن بھر سستی،
اور اس کے بعد آپ صابن سے منہ دھو کر بھی کتنا کہتے وہ چستی نہیں آتی جو نماز فجر پڑھ کے آپ کو چستی ملتی ہے. اور قبر میں بھی بڑا سخت عذاب ہوگا. صحابہ کیا کہتے ہیں دیکھو, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر کسی آدمی کو ہم نماز فجر اور عشاء میں نہیں پاتے اس کے بارے میں ہم برا گمان کرتے تھے, کتنا برا ہے نماز فجر عشاء میں نہیں آ رہا ہے. اگر آج کسی کے بارے میں پوچھے کئی کو نہیں آتے بولے تو تمہیں اپنا کام دیکھو, ہمیں اپنا کام دیکھتے ہیں, لوگ ایسا کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے نماز فجر کی پابندی سے صبح کا جو بابرکت وقت ہے بندہ اس کو پا لیتا ہے. دیکھیے دو سلف کی مثالیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. نبی کے زمانے میں سحری کی اذان دیتے تھے بلال رضی اللہ عنہ, اور نماز فجر کی اذان دیتے تھے عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی. ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا فجر طلوع ہوتی, سو لوگ بولتے ان کو نماز فجر کے لیے فجر صادق طلوع ہو چکی ہے, اذان دو اذان دو, تو وہ اذان دیتے. بعد میں ایسا نہیں کہ آج کے مؤذنوں کی طرح اذان دے کے جا کے سو جاتے, ویسے مؤذن بھی ہیں آج ہمارے پاس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے کبھی ایک مرتبہ بھی نماز فجر نہیں چھوڑی, بلکہ یہ وہ نابینا صحابی کی خوبی یہ ہے. ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو 13 مرتبہ نمازوں کا امام بھی بنایا تھا. اللہ اکبر, دیکھیے کیسی ہے. اور اسی طریقے سے نماز فجر کی پابندی دیکھنا چاہتے ہو تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کو دیکھو, وہ کیا کہتے ہیں. دیکھو جب بھی 40 سال تک اگر اذان ہوئی سعید مسجد میں پہلی صف میں رہتا تھا. 40 سال, 40 دن نہیں, 40 سال تک. اور وہ بولتے میں نے امام کے علاوہ کسی کی پیٹھ بھی نہیں دیکھی. سیکنڈ صف میں آئے تو پہلی صف کے لوگوں کی پیٹھ نظر آتی, ہمیشہ پہلی صف میں رہا کرتے تھے. اور پرانے زمانے میں جو خلیفہ تھا وہی نماز پڑھاتا تھا. جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز فجر میں ہی جو ہے 12 یا 14 مرتبہ چاقو سے مارا گیا تھا. بعد میں حضرات صحابہ اکرام میں سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کو سنبھالا تھا. اور یہ بات یاد رکھیں آپ, جو بندہ خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے نماز سے محروم ہو جاتا ہے. آج نوجوانوں میں ہم دیکھتے بیکار کی چیزوں میں پڑے رہتے. یہ بیکار کی چیزیں چھوڑنا بولے تو نماز کی پابندی کرنا, جیسا کہ اللہ نے فرمایا خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ. عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب سے میں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد سے جب بھی اذان ہوتی تو ماشاءاللہ تیار بیٹھے رہتا. ہم کیا کرتے ایئرپورٹ میں جانا بولے تو امیگریشن سے 2 گھنٹے پہلے, اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے 4 گھنٹے کرتے. نماز کے لیے 5 منٹ پہلے آنا معلوم نہیں. اور ہمارے اسلاف کی مائیں کیسے تھی, امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں میری ماں بغداد کی راتوں میں ٹھنڈی زمانے میں اٹھ کر پانی گرم کرتی, خود وضو کرتی, مجھے وضو کراتی, کپڑے پہنا کر نماز فجر کی اذان سے پہلے ماشاءاللہ مجھے مسجد میں لے کر چلی جاتی تھی. امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کبھی وہ نماز فجر سے پہلے اپنے گھر سے نکل جاتا ہے طلب علم کے لیے, تو لوگ بولتے, ان ماں بولتی بیٹے ذرا آپ پر رحم کرو, جن راستوں سے تم گزر رہے ہو وہاں کیڑے اڑے رہیں گے. ماشاءاللہ ان کے اندر طلب علم کی وہ حرص تھی, نماز فجر سے پہلے بیٹری کچھ نہیں, تاریکی میں مکمل طور پر نکل جاتے تھے. اور یاد رکھیے بہت بڑی اہم ہے یہ, یہودیوں نے امت مسلمہ کے زوال کے بارے میں تحقیق کی کہ امت مسلمہ زوال کا شکار کیوں ہے. اس میں اسباب بیان کرتے کرتے یہودی کیا بولتا معلوم ہے, دیکھو جب تک امت مسلمہ نے نماز فجر پڑھی ماشاءاللہ ساری دنیا پہ غالب رہی. میں دیکھتا ہوں آج وہ نماز فجر میں سستی کر رہے ہیں, اس لیے نہ آج دنیا میں مغلوب ہیں. اور میں یہ امید کرتا ہوں میں جب امت مسلمہ نماز فجر کو دوبارہ پڑھنا شروع کرے گی وہ ہو سکتا ہے ہمارے قدموں کے نیچے جو زمین ہے اس کی بھی مکمل طور پر کیا ہو جائے گی, مالک ہو جائے گی. آخری میں 2 باتیں یاد رکھیے, یہ نماز فجر کی جو پابندی ہے اس کی فضیلت کو پانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, لیکن اس کے کیا فائدے ہوتے اس پر ہماری نظر نہیں ہونا چاہیے. بعض جگہ دیکھا گیا ترکی وغیرہ میں نماز فجر کی بچوں کو پابندی کرنے کے لیے ایک انعام رکھا گیا. بنگلورو میں خود ہوا ہو, کیا بولے, جو بندے نماز فجر کی پابندی کرتے مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے ان کو سائیکل دیتے. دیکھو انسان کو کہتے بھی چیز ملنا تب پابندی کرتا, وہ سائیکل کا اعلان ہوا تو پورے بچے نماز کو بھگائے. تو اس طریقے سے ہمیں وہ جو چیز مل رہی ہے وہ کھانے میں دعوت رکھے تو لوگ پروگرام کو آتے, وہ دعوت نہیں تو لوگ پروگرام کو نہیں آتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے عرب کی ایک مسجد میں یہ بھی دیکھا گیا, اعلان رکھا گیا تھا نماز فجر کی جو پابندی کریں گے دوسری شادی کرانے کی ذمہ داری ہم کو ہے.
وہ اعلان ہوا پورے بھکائی، نعوذ باللہ۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں نماز فجر کی پابندی رمضان میں جیسے کرتے رہے، اللہ سے دعا کروائے اللہ نماز فجر کی پابندی غیر رمضان میں کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ دیکھتے ہیں نماز فجر کی پابندی کیسے ہوتا ہے، رمضان کے بعد ایک سب بھی نہیں آتی، یہ مشکل ہے، ایسے سوچتے رہتے ہیں، معلوم نہیں ہمارے لیے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ بہرحال بولنا یہ ہے نماز فجر کی پابندی ہم نے رمضان میں سیکھی، اس کو مکمل طور پر باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں ہم نے نماز فجر کی جو پابندی سیکھی اس کو غیر رمضان میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز فجر سے پہلے جو سنت ہے اس کو بھی پڑھنے اور اپنے گھروں میں بھی نماز فجر کا ماحول پیدا کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔